الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے جو سبق میں یہ ایک چیز یہ بیان کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فمقتضی الحال، یہی ہے فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام۔ مقتضی حال وہ مقتضی حال ہی وہ اعتبار ہے، مقتضی حال ہی وہ اعتبار ہے جو حال اور مقام کے مناسب ہوتا ہے۔ تو مقتضی حال ہی کا دوسرا نام کیا ہوا؟ یہ اعتبار مناسب ہوا۔ یہاں پر یہ ساری تقریر بیان کرنے کے لیے انہوں نے ضمیر جو فصل لے کر آئے، یہاں پر ضمیر فصل ہے نا، فمقتضی حال هو الاعتبار المناسب۔ تو مقتضی حال ہی وہ اعتبار ہے جو حال اور مقام کے مناسب ہوتا ہے۔ اس چیز کو انہوں نے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو ہیں دونوں متحد ہیں، اس چیز کو انہوں نے لایا یہاں پر اور کہا کہ جو اعتبار مناسب ہے وہی مقتضی حال ہے، اور جو مقتضی حال ہے وہی اعتبار مناسب ہے۔ اب یہاں پر اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو مصنف فرماتے ہیں فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام۔ مقتضی حال ہی وہ اعتبار ہے جو حال اور مقام کے مناسب ہوتا ہے، یعنی ان اذا علم ان لیس ارتفاع شان الکلام الفصیح فی الحسن الذاتی، یعنی یہ بات معلوم ہو گئی کہ کلام فصیح، اب چونکہ وہاں کلام سے مراد کون سا کلام تھا؟ کلام فصیح ہے۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ کلام فصیح کی شان کا بلند و بالا ہونا حسن ذاتی میں یہ نہیں ہوتا الا بمطابقتی لاعتبار المناسب، مگر یہ کہ اس کلام کے اعتبار مناسب کے مطابق ہونے کے اعتبار سے علی ما یفیدہ اضافۃ المصدر، جس چیز کا فائدہ کون کر رہا ہے؟ مصدر کی اضافت۔ کیا کہا ہے؟ مصدر کی اضافت کی ارتفاع شان الکلام، ارتفاع شان الکلام، ارتفاع مصدر کی اضافت کی ہے یہاں پر، اور ارتفاع جب مصدر کی یہاں پر اضافت کی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے ایک چیز بیان کی ہے کہ سب سے پہلے سوال یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ارتفاع شان الکلام فی الحسن والقبول، یہاں اس سے جو ہے حصر معلوم نہیں ہوتا۔ ارتفاع شان الکلام میں فی الحسن والقبول سے اس سے حصر معلوم نہیں ہوتا کس چیز کا، کہ اعتبار مناسب ہی وہ مقتضی حال ہے یا مقتضی حال ہی وہ اعتبار مناسب ہے۔ اور کیونکہ مطابقت سے اس کا حصول اور عدم حصول، تو اس سلسلے میں مصنف کی عبارت بالکل خاموش ہے۔ جب ایسا ہے تو شارح نے لیسا اور الا لا کر حصر کے ساتھ یہ کہاں سے ثابت کر دیا؟ یعنی کیا کہنا چاہیے؟ الا اور لا لائے نا، یعنی لیسا لائے، لیسا ارتفاع شان الکلام فی الحسن ذاتی الا، یہ لا کر کے حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ارتفاع شان جو ہوتی ہے اور کلام مقتضی حال جو ہے وہی اعتبار مناسب ہے، اور جو اعتبار مناسب ہے وہی مقتضی حال ہے۔ تو اب مصنف نے یہاں پر الا اور لیسا اگر حصر کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ ارتفاع صرف اسی سے ثابت ہوگا، ارتفاع جو ہے وہ صرف اسی سے ثابت ہوگا کہ جو اعتبار مناسب کے مطابق ہو، جبکہ کلام اعتبار مناسب کے مطابق ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں علی ما یفیدو سے یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے جو حصر ثابت کیا ہے اس کے لیے کہ اعتبار مناسب سے ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ارتفاع ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے ارتفاع مصدر کو ما بعد شان الکلام کی طرف مضاف کیا ہے۔ ارتفاع شان الکلام کیا کہا ہے؟ اور مصدر کیا ہے؟ اس میں جنس ہے۔ مصدر کیا ہے؟ ہاں، مصدر سے مراد ارتفاع ہے۔ مصدر کو مضاف کیا ہے، یعنی سامنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ یہاں پر حسن و قبول میں جو ہے مقتضی حال وہی اعتبار مناسب ہے، اور انہوں نے اس طرح کی کیا عبارت لے کے آئے کہ کلام فصیح کی شان کا ارتفاع نہیں ہوتا حسن ذاتی الا، یہ حصر لے کر آئے
تو حسر کا جو ہے یہ آپ لے کر آئے، ارتفاع شان تو سمجھ میں آ نہیں رہی یہاں پر، تو اب کہہ رہے ہیں کہ فیفیدو سے یہاں پر جواب دے رہے ہیں اس طور پر کہ دیکھیں ہاں حسر ہے، کیسے؟ یہاں پر ارتفاع کی جو اضافت کی گئی ہے وہ کس کی طرف؟ شان الکلام کی طرف کی گئی ہے، اور مصدر کیا ہے؟ ارتفاع مصدر اس میں جنس ہے، اور جو لفظ واحد کے ساتھ قلیل اور کثیر سب کو شامل ہوتا ہے، قلیل اور کثیر سب کو شامل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوا جب سب کو شامل ہوا تو جتنے بھی کلام فصیح ہیں، کلام فصیح ہیں، تو اب ہوگا کلام فصیح جو ہے حسن ذاتی میں ان کے اندر تمام ارتفاع پایا جائے گا، تمام جتنے بھی کلام فصیح پائے جائیں گے ان کے اندر ارتفاع پایا جائے گا، ہر فرد جو ہے کلام فصیح کا وہ اس میں ارتفاع میں شامل ہو جائے گا۔ اس کا حصول اور عدم حصول، تو اس سلسلے میں مصنف کی عبارت یہاں پر انہوں نے کہا کہ بالکل خاموش تھی حسن اور قبول کے اعتبار سے، تو اب فرماتے جب ایسا ہے تو شارح نے لیسا اور اللہ لا کر حسر کے ساتھ یہ کہاں سے ثابت کر دیا کہ ارتفاع صرف اسی سے ثابت ہوگا کہ کلام اعتبار کے مطابق ہو، کلام اعتبار کے مطابق ہو تو ارتفاع ہوگا، اور کلام جو ہے مقتضی حال کے مطابق ہو تو ارتفاع ہوگا۔ تو یہ کہاں سے ثابت کیا؟ تو مصنف نے فرمایا کہ ہماری جو افعالہ ما یفید اضافت المصدر، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ حسر کا معنی پیدا کر رہے ہیں۔ حسر کا معنی کیسے؟ کہ یہاں پر ارتفاع کی اضافت کر دی گئی ہے شان الکلام کی طرف، اور ارتفاع جو ہے مصدر ہے، اور مصدر اس میں جنس ہے، تو یہ ہر فرد کو قلیل و کثیر سب کو شامل ہوتا ہے۔ تو اب یہ معنی ہوا کہ ہر فرد جس کے اندر جو ہے مطابقت پائی جائے وہ جو ہے اس کے اندر جو ہوگی ارتفاع شان پائی جائے گی، جس کے اندر جو ہے حسن و قبول میں مطابقت ہوگی اس کے اندر ارتفاع شان پائی جائے گی۔ علامہ رضی کے قول سے انہوں نے کہا کہ جب اس میں جنس استعمال کیا جائے اور اس پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو وہ استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں جنس استعمال کیا جائے اس پر کوئی قرینہ موجود نہ استعمال کرنے کا تو وہاں استغراق کے لیے مراد ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ جتنے بھی کلام فصیح کے افراد ہیں وہ تمام کے اندر کیا ہوگا؟ ارتفاع شان ہوگی۔ کلام فصیح کے جتنے بھی افراد ہوں گے ان سب کے اندر ارتفاع شان ہوگی، تو استغراق کی صورت میں خود بخود معنی پیدا ہو جائیں گے۔ صاحب دسوقی نے کیا کہا اس میں؟ صاحب دسوقی نے یہ کہا کہ ارتفاع مصدر معرفہ کی طرف مضاف ہے، ارتفاع شان الکلام مصدر کیا ہے؟ دو قول ہو گئے، ایک تو یہ قول ہوا کہ ارتفاع کی اضافت ہے شان الکلام کی طرف، اور ارتفاع مصدر ہے، اور مصدر اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس ہوتا ہے تو وہ قلیل و کثیر سب کو شامل ہوتا ہے، لہٰذا جو ہوگا کلام فصیح کے جتنے افراد ہوں گے چاہے وہ کم ہو سب کو کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ ہو گیا کہ سب کے اندر ارتفاع شان پائی جائے گی۔ اور دوسرا انہوں نے جو کہا کہ علامہ رضی کا کہا کہ یہاں پر جب مصدر جو ہے مضاف ہو، اس میں جنس کے طور پر اضاف ہو اور وہاں پر کوئی قرینہ نہ ہو تو وہاں پر استغراق مراد ہوتا ہے، اور استغراق کی صورت میں حسر کے معنی خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ حسر کے معنی یعنی کیا ہو جائیں گے کہ جس کے اندر جس کلام لیسا شان ارتفاع شان الکلام الفصیح فی الحسن الذاتی، حسن ذاتی میں کلام فصیح کی جو ہے عظمت شان نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے اعتبار مناسب کے مطابق ہونے کے اعتبار سے، تو جو اعتبار مناسب کے مطابق ہوگا وہ کلام فصیح کی شان بلند و بالا ہوگی۔ تو یہ یہاں پر اضافت کی۔ اب دوسرے جو ہے صاحب دسوقی نے کیا کہا تھا کہ ارتفاع مصدر کی اضافت کی گئی ہے معرفہ کی طرف، معرفہ کی طرف میں مضاف ہے، اور مصدر جو معرفہ کی طرف مضاف ہو تو اس میں عموم پیدا ہوتا ہے۔ مصدر جب معرفہ کی طرف مضاف ہو عموم پیدا ہوتا ہے۔ اب عموم میں جو ہوتے ہیں حسر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، عموم میں حسر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اس طور پر جب ارتفاع مصدر میں عموم ہوگا تو اس ارتفاع کے معنی میں بھی عموم ہوگا، یعنی اب معنی ہوگا کل ارتفاع پر ارتفاع، کل ارتفاع یعنی مراد ہوگا ارتفاع سے کل ارتفاع مراد ہوگا۔ مصدر کی اضافت کی گئی ہے معرفہ کی طرف، اور جب مصدر کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو وہاں پر عموم مراد ہوتا ہے، جب عموم مراد ہوتا ہے تو ارتفاع شان الکلام سے مراد ہوگا کل ارتفاع، یعنی ہر وہ کلام جو اعتبار مناسب کے مطابق ہو اور اس کے اندر حسن و قبول پایا جاتا ہو تو وہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہر کلام کیا ہوگا؟ اس کے اندر ارتفاع شان پائی جائے گی۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ شان کلام یا مصنف کی عبارت کا مطلب کیا نکلے گا کہ شان کلام کا ہر اعتبار، شان کلام کا ہر اعتبار ارتفاع اعتبار مناسب کے مطابقت سے حاصل ہوگا۔ شان کلام کا ہر ارتفاع
اعتبار مناسب کی مطابقت سے حاصل ہوگا، اور جب ہر ارتفاع مطابقت سے حاصل ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بغیر مطابقت کے ارتفاع بالکل نہیں ہوگا، اور جب بغیر مطابقت کے ارتفاع حاصل نہیں ہوگا تو اس سے پتہ چلا جب مطابقت سے ارتفاع حاصل ہوگا اور بغیر مطابقت کے ثابت نہیں ہوگا تو یہی حصر کے معنی پیدا ہو گئے۔ 3 قول کو یاد رکھ لیں، اللہ ما یفید افادۃ المصدر سے یہاں دیے تو نہیں ہیں لیکن ایک ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر سب سے پہلے حصر کے معنی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس بات کو دکھانے کے لیے کہ جس کلام کی شان یہ ہو، جس کلام کے اندر جو ہے ارتفاع کے معنی پائے جائے تو وہاں پر کیا ہے حصر معنی پیدا کیا انہوں نے کہ جس کلام کے اندر ہر وہ کلام جس کے اندر مطابقت پائی جائے، بغیر مطابقت کے ارتفاع نہیں ہوگا، بغیر مطابقت کے یعنی جو کلام اعتبار مناسب کے مطابق ہو تو اس کے اندر ارتفاع ہوگا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ارتفاع یہ مصدر ہے، مصدر یہ کیا ہے مضاف ہے، اور مصدر جب اس میں جنس ہے، اور جب اس میں جنس ہو تو وہ قلیل و کثیر سارا افراد کو شامل ہوتا ہے، لہذا اب یہ معنی نکلے گا کہ کلام فصیح کے جو مطابق ہو، وہ کلام فصیح جو اعتبار مناسب کے مطابق ہو، وہ اس کا ہر فرد کیا ہوگا ارتفاع ہوگا، اس کے اندر اس کے ہر فرد کے اندر ارتفاع ہوگا۔ یہ ہو گیا۔ علامہ رضی نے کیا کہا کہ علامہ رضی نے یہ کہا کہ یہ مصدر کیا ہے اس میں جنس ہے، استعمال کیا گیا، اور مصدر جب اس میں جنس ہو کوئی قرینہ نہ ہو تو وہاں استغراق کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ اب استغراق کا معنی پیدا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ پورے جتنے بھی ہیں وہ کلام، تمام وہ کلام جس کے اندر اعتبار مناسب پایا جاتا ہے اور وہ کیا ہے اعتبار مناسب کے مطابق ہے تو وہ تمام کے اندر ارتفاع شان پائی جائے گی، تمام کے اندر ارتفاع شان پائی جائے گی۔ علامہ دسوقی نے کیا کہا کہ جب مصدر کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے اور معرفہ کی طرف اضافت کریں اور مصدر یہ معرفہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب عموم پیدا ہو جاتا ہے لہذا ارتفاع سے مراد ہوگا کل ارتفاع، ارتفاع سے مراد ہوگا کل ارتفاع، یعنی اب گویا کہ مصنف کی عبارت کا یہ نکل کے مطلب آئے گا کہ شان کلام کا ہر اعتبار، شان کلام کا ہر ارتفاع اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت سے حاصل ہوگا۔ شان کلام کا ہر ارتفاع اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت سے حاصل ہوگا، اور جب ہر ارتفاع مطابقت سے حاصل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے اندر کیا ہوگا مطابقت نہیں پائی جائے گی اس کے اندر ارتفاع بھی نہیں ہوگا، جس کے اندر مطابقت نہیں پائی جائے گی اس کے اندر ارتفاع بھی نہیں ہوگا۔ جب مطابقت سے ارتفاع ثابت ہوا بغیر مطابقت کے ارتفاع نہیں ہوگا، اور یہی حصر کے معنی پائے جائے، یعنی جس کلام کے اندر مطابقت پائی جائے گی اعتبار مناسب کے اعتبار سے تو وہ کلام کے اندر کیا ہوں گے ارتفاع شان ہوگا، اور جس کلام کے اندر مطابقت کا اعتبار نہیں پایا جائے گا اس کے اندر ارتفاع شان نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا الا ما یفید اضافۃ المصدر، اسی پر جو ہے فائدہ دے رہا ہے مصدر کی اضافت کرنا، اسی پر اضافت کا یعنی اس چیز کا فائدہ دے رہا ہے یہ کہ مصدر کی اضافت کی جا رہی ہے۔ ومعلوم انہ یرتفع بالبلاغۃ التي هي عبارۃ عن مقتضى الکلام الفصیح، اور یہ بات معلوم ہے آپ کو کہ کلام جو ہے وہ ارتفاع ہوتا ہے، کلام جو ہے وہ اس کا ارتفاع کیسے ہوتا ہے بالبلاغۃ التي هي عبارۃ عن مقتضى مطابقۃ الکلام الفصیح، یعنی کلام فصیح کے مطابق ان مطابقت الکلام الفصیح، کلام فصیح کے مقتضی حال کے مطابق ہونے سے عبارت ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات معلوم ہے کہ کلام جو ہے وہ بلند ہوتا ہے بلاغت کے اعتبار سے، اس بلاغت کے اعتبار سے التی ہوا عبارت جو کہ کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونے سے عبارت ہے۔ تو کیا ہوا یہ اوپر انہوں نے کیا کہا دونوں چیزیں ہو گئیں، انہ لیس ارتفاع شان الکلام فی الکلام الحسن ذاتی الا بمطابقت اعتبار المناسب، یعنی حسن ذاتی میں کلام فصیح کی عظمت و شان نہیں ہوتی مگر اس کلام کے اعتبار مناسب کے ہونے کے اعتبار سے، اور یہ بات یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ کلام جو ہوتا ہے وہ مرتفع ہوتا ہے اس بلاغت کے اعتبار سے جو کہ کلام فصیح جو مقتضی حال کے مطابق ہونے کی اسے عبارت ہے۔ تو دونوں کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں کا مطلب یہ ہوا کہ جو کلام مطابق مقتضی حال، جو کلام فصیح مقتضی حال کے مطابق ہوگا وہ ارتفاع شان ہوگا، اور جس کلام کے اندر جو حسن ذاتی میں اعتبار مناسبت کی مطابقت پائی جائے اس کے اندر بھی ارتفاع شان ہوگا۔ فقط علم ان المراد بالاعتبار المناسب و مقتضی الحال واحد،
تو پتہ چل گیا اس سے کہ مراد اعتبار مناسب اور مقتضی حال سے ایک ہی چیز ہے. کیا ہو گیا؟ وَإِلَّا لَمَّا صَدَقَ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْمُطَابَقَةِ لِاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَلَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْمُطَابَقَةِ لِمُقْتَضِي الْحَالِ فَلْيَتَأَمَّلْ. یہاں سے آپ یہ چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں سے یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اتحاد نہ مانیں، اگر ہم اتحاد نہ مانیں کس کے درمیان؟ اعتبار مناسب مقتضی حال کے درمیان. انہوں نے یہ کہا نا کہ اعتبار مقتضی حال ہی وہ اعتبار مناسب ہے، مقتضی حال ہی وہ اعتبار مناسب ہے. جہاں پر اعتبار مناسب ہوگا حسن ذاتی کے اندر ارتفاع شان ہوگا، اور جہاں مقتضی حال ہوگا کلام فصیح کے اعتبار سے وہاں پر بھی ارتفاع شان ہوگا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ مراد اعتبار مناسب اور مقتضی حال سے ایک ہی چیز ہے. صحیح ہے؟ تو اب اگر آپ کلام کو الٹا کر کے یہ کہیں کہ جس کلام کے اندر کلام فصیح کے اندر مقتضی حال پایا جائے گا تو اس کی شان ارتفاع ہوگی، جس کلام کے اندر جو ہے کلام فصیح کے اندر اعتبار مناسب پایا جائے گا تو ارتفاع شان ہوگی. تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ مانے، اتحاد نہ مانے دونوں کے اندر، اگر یعنی مقتضی حال اور اعتبار مناسب کے درمیان اگر اتحاد نہ مانے تو نہ ماننے کی صورت میں دونوں مقدموں میں حصر کیوں کر صادق نہیں آئے گا، یعنی حصر نہیں ہو پائے گا. پھر حصر نہیں ہو پائے گا. کیا حصر کیا تھا مصنف نے عبارت لا کر؟ فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب، ضمیر فصل لا کر حصر کیا تھا کہ مقتضی حال ہی وہ اعتبار ہے جو حال اور مقام کے مناسب ہوتا ہے. اگر ہم ان کے درمیان اتحاد نہ مانیں تو حصر بھی نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس طور پر کہ جب آپ پہلا مقدمے کو ذکر کریں اور یوں کہیں ارتفاع شان صرف مطابقت مقتضی حال سے حاصل ہوگی، کیا کہیں؟ ارتفاع شان صرف مطابقت مقتضی حال سے حاصل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے سے حاصل نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے؟ اور حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ اعتبار مناسب سے بھی ارتفاع شان حاصل ہوتی ہے. اور جب آپ دوسرا مقدمہ کریں کہ ارتفاع شان صرف اعتبار مناسب سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا مقتضی حال سے نہیں ہوتی ہے. حالانکہ یہ غلط ہے، مقتضی حال سے بھی کیا ہوتی ہے؟ ارتفاع شان ہوتی ہے. تو جب یہ غلط ہے مقتضی حال سے بھی ہوتی ہے، تو جب آپ نے یہ مان لیا کہ اعتبار مناسب اور مقتضی حال دونوں میں اتحاد ہے، اور جب دونوں حصر صادق آ جائیں گے، کیونکہ اس صورت میں ارتفاع کا صرف مقتضی حال کی مطابقت سے حاصل ہونا اور صرف اعتبار مناسب سے مطابقت حاصل ہونا دونوں ہی ایک بات ہو جائیں گی. یعنی ارتفاع شان کا ہونا اعتبار مناسب سے ہونا اور ارتفاع شان کا ہونا مقتضی حال سے ہونا دونوں ایک بات ہوں گی. اور اگر ہم دونوں کے درمیان اتحاد نہ مانیں تو پھر حصر کا فائدہ بھی نہیں رہے گا جو مصنف نے عبارت میں حصر لائیں. فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب. کہہ رہے ہیں اگر دونوں کے اندر اتحاد نہ مانے اور یہ کہیں کہ ارتفاع شان صرف اعتبار مناسب سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مقتضی حال سے نہیں ہوتی. حالانکہ یہ غلط ہے کہ ارتفاع شان جو ہے مقتضی حال سے بھی ہوتی ہے. اور جب اگر آپ یہ الٹا کریں دوسرا مقدمہ کہ اعتبار شان جو ہے مقتضی حال سے ہوتی ہے، اعتبار مناسب سے نہیں ہوتی، تو یہ بھی غلط ہے کہ اعتبار مناسب سے بھی ہوتی ہے. جب یہ مان لیا آپ نے کہ دونوں سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ارتفاع شان جس کے اعتبار مناسب ہے ہو رہی ہے، اعتبار مناسب ارتفاع شان کا مطلب ہے وہی کیا ہے ارتفاع شان کا مقتضی حال کے مطابق ہونے کا مطلب ہوگا. دونوں کا معنی ایک ہی ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں وَإِلَّا لَمَّا صَدَقَ، اور اگر یہ نہ مانا جائے اتحاد تو یہ صادق نہیں آئے گا، کہ یہ بات صادق نہیں آئے گی أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْمُطَابَقَةِ لِاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ، کہ ارتفاع شان نہیں ہوتی مگر اعتبار مناسب کے مطابقت کے اعتبار سے. ولا يرتفع، اور نہ ہی ارتفاع شان ہوتی الا بالمطابقت لمقتضی الحال، مگر یہ کہ مقتضی حال کے مطابقت کے اعتبار سے. فلیتامل، تو چاہیے کہ آپ کو غور کر لینا چاہیے کہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، کہ ہم دونوں کے درمیان اتحاد ہے اور حصر ہے. اور اگر ہم یہاں دونوں اندر اتحاد نہ مانیں تو ایسی صورت مصنف کی جو عبارت ہے اس کے اندر ہوا ضمیر لا کر جو حصر پیدا کیا ہے وہ حصر کا معنی بھی ختم ہو جائے گا. حاصل کلام اس کا یہی نکلا کہ مقتضی حال ہی وہ اعتبار ہے جو حال اور مقام کے مناسب ہوتا ہے. پھر انہوں نے جو ہے علماء کے ذریعے یہاں پر کہا کہ یہ پھر حصر لائے انہوں نے لیسا اور الا، یہ لا کر کے پیدا کیا. کہا کہ یہ حصر پیدا کیوں کیا آپ نے، حالانکہ آپ کی اس عبارت سے حصر کا معنی تو
سمجھا نہیں جا رہا تھا، یعنی آپ نے کہا کہ کلام فصیح کی شان کا ارتفاع نہیں ہوتا حسن ذاتی میں مگر اعتبار مناسب کی مطابقت کے اعتبار سے، تو فرماتے ہیں کہ یہ حصر کا معنی فائد سمجھا جا رہا ہے اضافت المصدر سے۔ اضافت المصدر سے 3 قول بیان کیے گئے، اور یہ بھی معلوم ہے آپ کو کہ کلام جو ہوتا ہے وہ ارتفاع ہوتا ہے کس سے؟ اس بلاغت کے اعتبار سے جو کلام فصیح مقتضی حال کے مطابقت سے عبارت ہے، تو دونوں سے ہوتا ہے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ مراد جو ہے وہ اعتبار مناسب اور مقتضی حال سے ایک ہی چیز ہوگی، ورنہ اگر ہم اتحاد نہ مانیں تو ایسا کیا ہوگا؟ ارتفاع نہیں ہوگا، مگر کیا ہے؟ مطابقت کے اعتبار سے جو اعتبار مناسب کے ہو، اور ارتفاع نہیں ہوتا ہے مگر اس مطابقت کے اعتبار سے جو مقتضی حال کے اعتبار سے۔ فلیتامل، تو چاہیے کہ آپ کو غور کر لینا چاہیے۔ مزید شاید اور باتیں بھی کہنا چاہ رہے تھے مصنف یہاں پر، لیکن کہا کہ